ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اسے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو۔ پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو اور ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پر قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا۔ زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو، وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے، جب وہ چیزیں ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں کے پار، شاہ رگ سے بھی قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو، جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی تمہاری تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو۔ وہ اس کربناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی ہے اللہ۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل اسے ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی بھی ہو جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہوا، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے اور یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز مشکل ہوتی ہے،
لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کے رو لیا جائے اور خدا کی مصلحت پر آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر پر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔